السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں سائنس ٹیچر ہوں جی. لیکن ایسا ہے کہ کبھی کام کرتے ہوئے یا کچھ مجھے بہت ارج ہوتی ہے اسموکنگ کے لیے. حالانکہ میرے فادر ہی واز اے اسموکر, لیکن میری فیملی میں میرے بھائی میں ہسبینڈ کوئی بھی ورک پلیس پہ کوئی اسموکر نہیں ہے. لیکن ایک دم سے وہ ایٹ ٹائمس مجھے بہت لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا, آئی وڈ بی ریلیکس, آئی وڈ بی کمفرٹیبل. تو سر وائی از دیٹ؟ آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ جی نہیں سر. نہیں پیتی؟ پھر آپ کو یہ طلب کیوں ہوتی ہے؟ سر دس از واٹ آئی ایم آسکنگ, کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سگریٹ ہوگا تو میں شاید بڑی ریلیکس کام کر رہی ہوں گی, اینڈ آئی وڈ نیور گو فار اینی شو آف ایز ویل. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انرجی ڈرین ہوتی ہو, آئی وڈ گو فار اینی شارٹ کٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بچے, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں لوگ بڑے سگریٹ پیتے ہیں نا, ان کے گھروں میں بچوں میں سگریٹ پینے کا رجحان اور اس کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں نا کہ جی آپ کے گھر میں کوئی بڑا سگریٹ پیتا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی کوئی بڑا سگریٹ پیتا تھا. جن گھروں میں بڑے سگریٹ نہیں پیتے ان کے بچوں میں عام طور پہ لوگ سگریٹ نہیں پیتے. آپ نے کوئی بھی نہیں پیتا, ٹھیک ہے نا, آپ کے والد صاحب پیتے تھے نا, تو آپ کو لگا ہے, آپ کو یہ ایک لاشعوری طور پہ ایک احساس ہے کہ شاید وہ سگریٹ پیتے تھے, ٹینشن میں وہ پیتے ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کے دوران میں بھی سگریٹ پی رہی ہیں. اس بات کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری بات کریں گے تفصیل سے, کہ جب آپ کو یہ ارج ہو رہی ہوتی ہے, یہ طلب ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے. ڈرائنگ ڈراپ ہو گئی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ یہ میری بات سن رہی ہوگی. ہم اس طلب کے اوپر بات کریں گے کہ جب طلب ہوگی تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کہتی ہیں میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے, میں فی الحال آپ کو فوری طور پہ یہ بتا دیتا ہوں, یہ پینسل یا قلم یا کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہم انشاءاللہ اس کا اسکیچ بھی آپ کو دکھائیں گے, یہ چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی اس طرح کی خواہش ہو تو وہ کیسے کرنی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کی کوئی ذاتی وجہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا سگریٹ کیوں چھوڑتے ہیں. میری جتنی ریسرچ ہے اس ریسرچ میں تو یہ میں نے دیکھا کہ جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا جی آپ نے سگریٹ چھوڑے تو کیوں چھوڑے, 90% لوگ جو ہے نا وہ تو صحت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا, اب مجھے کھانسی ہوتی تھی, اس میں بلغم میں خون آنا شروع ہو گیا, سانس پھول جاتا تھا. جس طرح بٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان کو اٹیک ہوا, یہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو اسپتال اٹھا کے لے کے گئے, اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بچے ان کے دائیں بائیں رو رہے تھے, کیوں جی ایسے ہی تھا نا. اور اس وقت ان کے چھوٹے بیٹے جس کو نفرت ہے, اس نے سگریٹ کی ڈبی ان کی جیب سے نکال کے پھیر دی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو یہ ان کے لیے ایک ذاتی وجہ بنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی میری شادی ہو گئی ہے اب میں نے سگریٹ نہیں پینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرے اب بچہ ہو گیا اب میں نے سگریٹ نہیں پینا. ویسے عام طور پہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, تو وہ بیٹی جب کہتی ہے نا کہ پاپا سگریٹ مت پئیں, تو وہ پھر باپ کا دل پسیج جاتا ہے, وہ کہتا ہے لو جی میں نے سگریٹ چھوڑ دیے ہیں. کسی کا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کو نقصان ہوا, جس طرح بٹ صاحب کو دیکھ کے آج ہو سکتا ہے بڑے لوگ ایسے سوچیں بٹ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, بیچارے رونے والے ہو گئے تھے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل پسیج جائے اور وہ سوچے کہ نہیں جی بٹ صاحب نے اس حالت میں آ کے سگریٹ چھوڑے, میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے کے جائیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت لمحہ ایسا آتا ہے جبکہ ذاتی وجہ بنتی ہے جس کے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی مجھے سگریٹ چھوڑنی ہے. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر شبیر بول رہا ہوں. فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں شبیر صاحب؟ سعودیہ سے. جی فرمائیے سر شبیر صاحب. سر میں نسوار کھا رہا ہوں, 12 سال سے, رہتی نہیں ہے, 3 بار چھوڑی بھی ہے, لیکن کچھ طریقہ مجھے بتاؤ سر. ہاں طریقے کی بات آئی نا. ہاں اس کے یہ بات بالکل صحیح ہے. زیادہ تر تو یہ سگریٹ کی بات ہوتی ہے, لیکن تمباکو میں بھی آپ کو خواہش ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے کہ اب میں نے تمباکو وہ ڈالنا ہے منہ میں نسوار. جی طلب تو ہوتی ہے نا سر, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ منہ میں نسوار ڈال لیتے ہیں تو آپ میں کیا تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ لو جی یہ کام میں نے اچھا کر لیا؟ اپنے آپ کو سر ایزی فیل کرتا ہوں. آج ایزی فیل کرنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کے پاس؟ اور کوئی بھی نہیں ہے سر. بہت کیا ہے, کبھی کبھی کھجور کی کھٹلی رکھ دیتا ہوں, لیکن اس سے مزہ نہیں آتا جو نسوار سے آتا ہے سر. یہ تو ویسے آپ نے بات صحیح کی ہے. ویسے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں اور وہ یہی بات کرتے ہیں تمباکو. آپ شبیر صاحب بالکل آپ کے بات بہت ویلڈ ہے.
یہ بات جو ہے نا اصل میں کہ کون سے طریقے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے یہ ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ یہ شاید طریقے کور ہو جائیں گے، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، ان طریقوں پہ بڑی کھل کے تفصیلی بحث ہونی چاہیے اور آپ تک یہ بات ہمیں پہنچانی چاہیے. کیا طریقے ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں، 1 2 3 4 کیسے کیسے طریقے سے آپ نے چلنا ہوگا جس سے آپ تمباکو کسی صورت میں بھی آپ استعمال کر رہے ہوں تو وہ آپ چھوڑ سکیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ پہ بات کریں گے. آپ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا سعودی عرب سے. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ تمباکو ہوتا کیا ہے. میں یہاں پہ آپ کو بات بتا دوں، میں نے یہ پہلے نہیں بتائی کہ جب آپ ایک سگریٹ پیتے ہیں، چاہے وہ زندگی میں آپ نے ایک سگریٹ پیا ہو، تو وہ اوسطاً آپ کی زندگی 11 منٹ کم کر دیتا ہے. جو لوگ 20 سگریٹ روز کے پیتے ہیں ان کی 1 سال کی زندگی کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ ان کی زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو سگریٹ 20 سال پیے، ڈاکٹر صاحب میں نے تو 2 سال پہلے چھوڑ دیے تھے لیکن مجھے تو کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ جو 20 سال پیے انہوں نے پھیپھڑوں میں کچھ نہ کچھ تباہی تو مچائی، کچھ نہ کچھ خرابی تو پیدا کی. اب وہ خرابی تو وہاں پہ موجود رہے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا را سگریٹ کبھی نہ پئیں، کبھی نہ شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک بھی سگریٹ پئیں گے 11 منٹ زندگی کم ہوگی، دوسرا سگریٹ پئیں گے 22 منٹ. آپ ذرا اپنے سگریٹوں کا حساب لگائیں، اس کو نمبر آف سگریٹ دیکھیں 11 سے ملٹیپلائی کریں، آپ دیکھیں زندگی میں کتنے سگریٹ کم ہو جاتے ہیں. سو آج کے پروگرام میں آج کے آخر میں آتے ہوئے وقت اب ہمارے پاس کم ہے. میں اب آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ تمباکو چھوڑنا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، سگار ہے. نہیں جی ایک آخری کال میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک لے لیں. ہاں جی چھوٹی سی مختصر کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. والسلام. ڈاکٹر صاحب میری عمر 36 ایئرز اولڈ ہے، ٹھیک ہے، اور میں تقریباً میٹرک کلاس سے شروع کر رہا ہوں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ویسے ہم لوگ دوستوں کی پارٹی میں تھے تو میں نے پہلی سگریٹ وہاں پر پی تھی، چائے پینے کے لیے گئے تھے پٹھان کے ہوٹل پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے جو پٹھان نے تو نہیں آفر کی تھی آپ کو؟ جی پٹھان نے تو نہیں سگریٹ آفر کیا تھا کہ نہیں پٹھان نے تو آفر نہیں کی تھی، لیکن دوستوں نے آفر کی تھی اور وہاں پہ میں نے پیا. اس کے بعد سے میں نے دہلی میں 4 سے پھر ظاہر بات ہے شروع میں جاب اسٹارٹ کی تو اتنی پیسے نہیں تھے کہ میں روزانہ ڈیلی زیادہ پی سکتا تھا، لیکن کم پیتا تھا. اب اچھے حالات ہو گئے ہیں تو اب جو ہے وہ ڈیلی کا 1 پیکٹ سے 1.5 پیکٹ تک بھی چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب عادت میں یہ ہے کہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں تو پھر پینا ہے، یا چائے کے بعد کھانے کے بعد تو لازمی ہے 2 کم از کم. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اپنا میری ریسرچ یہ ہے کہ جی یہ میری عادت ہے، یہ نشہ نہیں ہے میرے لیے. صحیح. اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اگر میرا گلا خراب ہوتا ہے تو میں 4 دن 5 دن کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. رمضان میں روزوں میں سارا دن چھوڑ دیتا ہوں، افطار کے بعد جو ہے لازمی طور پہ ایک پینا ہوتا ہے. یہ تو اسموکنگ کیوز کی جو میں ابھی جو اسموکنگ کیوز کی بات کر رہا تھا نا کہ کچھ ایسے عوامل کام ہوتے ہیں نا جو آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ مجھے سگریٹ پینا ہے. ہاں جی جی بالکل. جی تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ مجھے اچھا بعض دفعہ زیادہ تر جو ہے نا وہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب مجھے کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے نا اور مجھے کسی چیز پہ سوچنا ہوتا ہے، صحیح، کسی چیز کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ سیٹ پیتا ہوں. اچھا میں ایکسرسائز باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہوں. بالکل ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے اس لیے میں آپ سے تفصیلی بات اگر آپ اگلے ہفتے میں کال کر سکے تو بالکل تفصیلی بات ہوگی. یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ سگریٹ نہیں چھوڑ پاتے جو آپ فرما رہے ہیں. آپ مجھے صرف ایک بات کا ہاں یا نہ میں جواب دیے، آپ سگریٹ چھوڑ دیں. لائن ڈراپ ہو گئی. اوکے بات یہ ہے اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں فیصل صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھیے. اگلے پروگرام میں ہم صرف اور صرف یہ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے گزر کے اپنے آپ کو پریکٹس کر کے آپ یہ تمام جو مسائل آپ نے بتائے ہیں نا وہ آپ اس میں سے گزر سکیں تاکہ آپ سگریٹ چھوڑ سکیں. یہیں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہم طریقے بتائیں گے. ایک پہلا کیا کرنا ہے، پھر دوسرا کیا کرنا ہے، تیسرا کیا کرنا ہے، چوتھا کیا کرنا ہے. ہم یہ سارا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اس میں ہر حل بتائیں گے. آپ کا دل کر رہا ہے پریشانی میں آپ نے سگریٹ چھوڑنا ہے، وہ آپ اگلے پروگرام تک کا انتظار کرنا پڑے گا. ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ صرف ایک گزارش میری آپ سے ہے کہ اس ہفتے کے دوران اپنے تمباکو بند کرنے کی کوئی نہ کوئی ذاتی وجہ ڈھونڈ لیجئے گا.
اگلے پروگرام میں آپ کو ہم وہ طریقے بتائیں گے پورے 1 گھنٹے میں جس سے آپ انشاءاللہ تعالی سگریٹ چھوڑ سکیں گے. آپ کی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. آپ ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا اور اگلے پروگرام میں کال بھی کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.